السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم دیکھیں گے کہ عورت کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں سب سے پہلے اگر بہن کو اگر حصہ نہیں ملتا وراثت میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہے، یہی چیزوں کو لے کے زیادہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باپ بھی بعض اوقات نہیں دینا چاہتا، ماں بھی نہیں دینا چاہتی اپنی بیٹی کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ساری عمر اتنی محنت سے یہ مال اگر کمایا ہے تو یہ ہمارے بیٹوں کو ہی ملے، اور ماں بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ میرا مال۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے، بھائی نہیں دیتے، بعض اوقات یہ بھی دیتا ہے کہ ماں باپ خود بھی چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کو نہ ملے، اور یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا جو مال ہے وہ جو ہماری بیٹی ہے یعنی کہ جو داماد ہے اس کو نہ ملے۔ ان کی بیٹی کو دے دیا تو سمجھ لیں کہ داماد کو دے دیا، جو بیوی کا شوہر ہے، بیٹی کا جو شوہر ہے اس کو دے دیا۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے، غلط تصور ہے کہ جو آپ اپنی بیٹی کو مال دے رہے ہیں وہ شوہر کو نہیں دے رہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا مال شوہر کا ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ بیوی کا مال شوہر کا نہیں ہوتا، وہ اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہے، بیوی کے انتقال کے بعد رکھا ہے شوہر کا حصہ 1/2 یا 1/4۔ اگر تو بیوی کی اولاد ہے تو 1/4 لے گا، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر آدھا لے گا، 1/2 لے گا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بعض لوگ یہ ذہنیت کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں، تو اس لیے بہنیں تو خیر مانگتی نہیں ہیں اور بھائی دینا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن بعض کا تو یہ بھی مسئلہ دیکھا گیا کہ اگر بھائی دینا بھی چاہیں تو بہنیں لیتی نہیں ہیں، شرم و شرمی، کسی دباؤ میں، کسی بوجھ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بعض کا بھائی نہیں دیتے، بعض کا بھائی دینا چاہتے ہیں، بہنیں شرم و شرمی نہیں مانگتی، وہ کہتی نہیں ہم نے لینا ہے۔ تو یہ ایک رسم ایسی چل پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مقام مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، جیسے ہم نے ان لوگوں کو کبھی برا ہی نہیں کہا، جیسے جو لوگ بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں، ہمیں ان کے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جیسے کوئی سود کھا رہا ہے تو ہم سود کھانے والے کو تو برا سمجھیں گے کہ یہ سود کھا رہا ہے، یا یہ بھی سوال آتا ہے کہ ان کی دعوتوں میں جانا چاہیے، جو لوگ سود کھا رہے ہیں ان کے گھروں میں جانا چاہیے، ان کی دعوتیں قبول کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ یہ جو میراث خور ہیں، یہ سود خور کے بارے میں تو سوال اٹھ رہا ہے، لیکن جو میراث خور ہیں، جو وراثت کھا رہے ہیں بہنوں کی، ٹھیک ہے نا، ان کو حصہ نہیں دے رہے، تو ان کے گھر جانا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، یہ ان کے ایک شریف لوگوں کی طرح ان کو عزت دینی چاہیے معاشرے میں۔ اگر ہم ان کو برا سمجھیں گے، ان کو کہیں گے، شاید ان کو اپنی برائی کا احساس ہو کہ ہم کو غلط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک وجوہات ہے کہ ہم لوگ اس پہ خاموش ہیں۔ عورتیں بھی خاموش ہیں اپنے حصے لینے کے لیے، وہ بھی خاموش ہیں، لوگ بھی خاموش ہیں، بعض علماء بھی خاموش ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب ان لوگوں کو برا سمجھا جائے گا جو وراثت کھا رہے ہیں بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وراثت میں جن کو نہیں ملتی۔ یہ نہیں، خالی بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، عورتوں کے گروپ میں اگر دیکھیں تو بیوی کا بھی مسئلہ ہے، بعض کا بیوی کو بھی نہیں ملتی، مرنے والے کی ماں کو نہیں ملتی، ماں ہوتی ہے زندہ نہیں ملتی، مرنے والے کی ماں نہ ہو تو دادی اور نانی کی بھی وراثت بنتی ہے، 1/3، 1/6 سدس، 1/6 دادی کو ملے گا، اگر دادی نہ ہو تو نانی کو ملتا ہے، دونوں آ جائیں تو دونوں کو 1/6 ملتا ہے، ماں نہ ہو تو پھر ان کو ملتا ہے، ماں ہوگی تو پھر نہیں ملے گا۔ تو یہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، یہ خالی بیٹی بہن کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شوہر کو چلا جائے گا، حالانکہ یہ شوہر کا حصہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اصل جو اس کا مال ہے وہ جو بہن بھائیوں سے وراثت مل رہی ہے، ماں کے وراثت مل رہی ہے، باپ سے وراثت مل رہی ہے، اصل مال اس کا وہی ہے۔ جو شوہر کا مال ہے وہ تو بیوی کا 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ شوہر کے مال میں بیوی مالک نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، مرنے کے بعد ہی ہے، جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے، شوہر فوت ہوتا ہے
تو اس ٹائم اس بیوی کا حصہ ہے یا 1/8 ہے یا 1/4 ہے. جیسے 4 لاکھ وراثت ہے تو ایک اولاد نہیں ہے تو 1 لاکھ ملے گا. اگر اولاد ہے تو 4 لاکھ وراثت چھوڑیے تو 50,000 ملے گا. اگر کسی نے 2 بیویاں کر لیں یا 4 بیویاں کر لیں تو وہ جو 1/8 ہے اس میں سب شریک ہوں گی اور کم پڑ جائے گا. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل جو اس کا مال ہے وہ وہی ہے جو وہ لے نہیں رہی، اور شوہر کی طرف دیکھتی ہیں. شوہر کا تو وہ اپنا ہوتا ہے، شوہر کے بچوں کا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی سارا نہیں لے گی، بیوی 1/4 لے گی. جیسے کسی نے 4 لاکھ وراثت چھوڑی ہے یا 40 لاکھ چھوڑی ہے وراثت، تو وہ بیوی 10 لاکھ لے گی 40 لاکھ کا. باقی 30 لاکھ شوہر کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا یا باپ کو چلا جائے گا. تو اس لیے یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے جہیز لے لیا. یہ سب جو ہے نا باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، بس یہ دباؤ میں پریشر میں رسماً ایک کام شروع ہے. تو بھائی کو بھی تو کرنا چاہیے نا معاف. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پہ یہ قانون نازل کیا سورۃ النساء میں کہ یہ میری حدیں ہیں، جس میں رہتے ہوئے اس کو تقسیم کرے گا یہ میرا قانون ہے، اس کے لیے جنت ہے. اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف چلے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں چلے گا، اس کے لیے جہنم ہے، اور ہمیشہ کی جہنم، اور رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تو دیکھیں بھائی اس میں کتنی سخت وعیدیں ہیں. تو اس لیے جو بھی کسی کا حق بنتا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، جو بھی کسی کا حق بن رہا ہے وراثت میں، مسئلہ پوچھیں. اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے مسئلہ پوچھیں، پوچھ کے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ لیں. ٹھیک ہے نا، کسی کا آپ حق نہ لیں. اگر ادھر نہیں تو آگے دینے پڑے گئے نیکیوں کی شکل میں. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور جو حصہ اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو رکھے ہیں وارثوں کے، وہ دیے جائیں اور مسئلے کو سیکھا جائے اور آگے لوگوں کو سیکھ کے بتایا جائے. یہی وجہ ہے. باقی آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اور کون سے بہانے ہوتے ہیں وراثت میں بہنوں کے حصہ کھانے کے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. السلام علیکم.